دیکھا، میں نے عرض کیا میرے دوستوں گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا، گھبرائے نہیں قبلہ، میں کچھ کہنا چاہتا، گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا، گھبرائے نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا، میں کچھ کہنا چاہتا۔ اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر، جن میں رسول بھیجا۔ میں جب وہاں سے چلا کراچی سے، حیدرآباد سے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا حیدرآباد کے مومنین میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پتا چلا حیدرآباد میں مومنین کا وجود پہلے ہے، میں بعد میں آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول بھیجا۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ مکے میں مومن پہلے تھے۔ گھبرا کیوں گئے میرے بھائی؟ مکے میں مومن پہلے تھے۔ اب بتا، سر پر کوئی قرآن رکھ کر بتا کون تھے؟ ایک کا نام لو، ایک کون تھے وہ مومن؟ کس کے گھر میں رسول آیا تھا؟ کس کے گھر میں رسول آیا تھا؟ یہی تو منزل ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ارے اللہ نے رسول کو پیدا کیا یتیم، جناب عبداللہ کی پہلے وفات ہو گئی، کیوں؟ ارے اللہ نے جناب عبداللہ کو اٹھا کر فضائل کو موڑا ابو طالب کے گھر کی طرف۔ اب رسول آیا، رسول کی ولادت ہوئی جناب ابو طالب کے گھر میں، رسول کی ولادت ہوئی جناب ابو طالب کے گھر میں، نام محمد رکھا ابو طالب نے۔ اب میں آپ سے پوچھنا ایک بات چاہتا ہوں، کیوں؟ جب تمام تاریخ تفاسیر متفق ہیں کہ اس محمد سے پہلے کوئی محمد تھا نہیں، تو پھر ابو طالب کو کیسے پتا چلا؟ گھبرائے نہیں میرے بھائی، میں بڑا جملہ کہنے والا ہوں، کیسے پتا چلا یہ وہی محمد ہے؟ کیسے؟ کوئی بتائے تو صحیح نا بھائی، جب رسول سے پہلے کسی کا نام محمد ہے ہی نہیں تو کس کو پتا چلا؟ ابو طالب کو کیسے پتا چلا کہ یہ وہی محمد ہے؟ کیسے پتا چلا؟ تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ابو طالب پر وحی کی تھی؟ اقرار کر لو، اچھا ہے آپ کے لیے، اقرار کر لو، اچھا ہے آپ کے لیے کہ اللہ نے ابو طالب پر وحی کی تھی کہ اس کا نام محمد رکھو۔ اور اگر وحی نہیں مانو گے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ اگر اللہ نے وحی نہیں کی تھی تو اللہ نے براہ راست کلام کیا تھا، اللہ نے براہ راست کلام کیا تھا ابو طالب سے کہ اس کا نام محمد رکھو۔ عجیب بات ہے قبلہ، عجیب بات ہے کہ جناب رسول آیا بھی ابو طالب کے گھر میں، پھر ایسے نہیں، قرآن کی طرف چلتا ہوں، گھبرائے نہیں۔ ہاں ابو طالب کے گھر میں آیا رسول، یہ تو 73 فرقے متفق ہے کہ جناب رسول ابو طالب کے گھر میں آیا، نام محمد ابو طالب نے رکھا، نکاح جناب ابو طالب نے پڑھا۔ ہاں ابو طالب کے گھر میں آیا، میں حیران ہوں۔ سورۃ الواقعہ مکی سورت، اس میں ارشاد ہو رہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں۔ بڑا جملہ ہے میرے قریب بیٹھنے والے، فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہو گیا کہ جس گھر میں ستارے اترتے ہیں اللہ ان گھروں کا قسم کھاتا ہے، تو جس گھر میں اللہ نے محمد کو اتارا ہوگا، نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا کیوں گئے ہیں میرے بھائی؟ ارے جس گھر میں اللہ نے محمد کو اتارا ہوگا اس گھر کا کیا شان ہوگا، اس گھر کا شان کیا ہوگا؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا حل۔ اور ابھی تک کلمے میں کئی نام تھے نا، کوئی اور کلمہ پڑھ دیتے آپ۔ محمد نے کہا کہ ابو طالب نے رکھا تھا، مسلمان نہیں تھا، تو مسلمان کا نام رکھو نا محمد پر۔
کلمے میں محمد رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ گھبرا گئے شاید؟ بھائی اگر محمد نام ابو طالب نے رکھا تھا نا تو نکاح ہو، کلمے میں کوئی اور نام لے کر آؤ کہ ابو طالب نے رکھا تھا. یا تو اللہ نے جو کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. اے ابو طالب تمہارا مجھ پر احسان ہے، اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا. ہے آپ کا مجھ پر احسان ہے. ابو طالب آپ کا مجھ پر احسان ہے، اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا. اگر میرے حبیب کا نام محمد آپ نے رکھا ہے تو آپ کے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا. گھبرائے نہیں، میں پھر قرآن کی طرف چلوں گا. ابو طالب تمہارا مجھ پر احسان ہے، تمہارا مجھ پر احسان ہے. اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا. اگر آپ نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا ہے تو آپ کے بیٹے کا نام علی میں رکھوں گا. اور ابو طالب اگر آپ نے میرے حبیب کا نکاح زمین پر پڑھا ہے تو آپ کے بیٹے کا نکاح چھوڑ دو. چھوڑ دو میرے بھائی ہاشم بھائی، چھوڑ دو میرے بھائی ہاشم بھائی، چھوڑ دو. ہاشم بھائی کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دو ہاشم بھائی، چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو. درود پڑھے محمد عالم. کوئی بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. واقعی بھائی علی کی محبت کی مستی ہے، یہ علی کی محبت کی مستی ہے بھائی، کوئی بات نہیں. چھوڑو اب ہاشم بھائی، چھوڑو اس کو، چھوڑ دو. ٹھیک
کی محبت کی مستی ہے بھائی، کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ بڑا خوش ہوں، علی کی محبت کی مستی ہے، ہاں کوئی بات نہیں بھائی، میں آپ سے میں چاہتا ہوں مولا کی محبت بھائی، ٹھیک اب قبلہ آئیے، آئیے قبلہ 6 آیتیں، آئیے 6 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی جو میں نے الفاظ کہے اب میں 6 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی ہمارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، لوگ جو ہیں یہ نوجوان ہیں، علی کی محبت کی مستی ہے، ٹھیک ہے بھائی محبت کی مستی ہے بھائی، مجھے خود مستی آتی ہے، یہ علی کی مستی ہے، یہ علی کی محبت کی مستی ہے بھائی۔ آئیے چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف۔ اگر آپ نے میرے حبیب کا نکاح زمین پر پڑھا تو میں آپ کا نکاح، آپ کے بیٹے کا نکاح میں عرش پر پڑھوں گا۔ آئیے چلتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، 6 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ بھائی میں نے عرض کیا تھا اللہ نے قبلہ آپ دیکھیں گے یہ عجیب اتفاق ہے، بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی، ہاں کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی اور مجھے اس سے کوئی مایوسی نہیں ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ میں نے کیا کیا 6 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، 6 آیتیں۔ اللہ نے قرآن کو کیا کہا تھا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ قرآن عظیم ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، یہ قرآن کریم ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، قرآن عظیم، قرآن مجید، قرآن کریم۔ اور پھر حیران ہوں میں کہ جو الفاظ اللہ نے قرآن کے لیے کہے وہی عرش کے لیے، وہی عرش کے لیے، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ سورۃ توبہ کی بالکل آخریات، یہ عرش عظیم ہے۔ اور سورۃ المومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم، یہ عرش کریم ہے۔ اور پھر اللہ نے سورۃ بروج میں ارشاد فرمایا وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، یہ عرش مجید ہے، یہ عرش مجید ہے، قرآن کریم عرش کریم، قرآن مجید عرش مجید، قرآن عظیم عرش عظیم۔ اب پتا چلا رسول جو گئے تھے عرش پر، اب جو رسول عرش پر گئے تھے، آسمانوں پر نہیں، عرش پر، عرش پر رسول گئے تھے، آسمانوں پر نہیں۔ عرش میں اور آسمانوں میں فرق ہے۔ عرش کے کیا معنی ہیں؟ جہاں تمام عزتیں ختم ہو جائے، جہاں تمام عظمت ان کی انتہا ہو جائے، اس کا نام عرش ہے، اس کا نام عرش ہے۔ رسول عرش تک نہیں گیا تھا، عرش پر گیا تھا۔ گھبرائے نہیں میرے بھائی، گھبرائے نہیں، رسول عرش پر گیا تھا۔ کون عرش؟ عظیم، کریم، مجید، اور جوتی سمیت گیا تھا۔ پوری توجہ، پوری توجہ، رسول گیا تھا جوتی سمیت، رسول جوتی سمیت گیا تھا، اور رسول کا وجود اصل قرآن ہے۔ پتا چلا عظیم کے پاؤں عظیم پر، کریم کے پاؤں کریم پر، مجید کے پاؤں مجید پر، لیکن جوتی سمیت۔ پتا چلا تمام عظمتیں نیچے، رسول کی جوتی اوپر۔ کچھ کہنا چاہتا پتا چلا تمام عظمتیں اوپر، رسول کی جوتی اوپر، تمام عظمتیں نیچے، آسمان نیچے، بیت المعمور نیچے، انبیاء نیچے، ملائکہ نیچے، کعبہ نیچے، رسول کی جوتی اوپر، رسول کی جوتی اوپر۔ ارے میرے مسلمان بھائی، مجھے ایک مقصد معراج تو بتاؤ۔ ہمارے پاکستان میں بھی کیا کرتے ہیں؟ 27 معراج آئی، چراغا کرتے ہیں۔ شب معراج کیا مقصد ہے؟
کیا مقصد ہے شب معراج کا؟ رسول اپنے گھر گیا تھا، یہ بات بتاؤ کیوں گیا تھا؟ جوتی سمیت کیوں گیا تھا؟ جوتی سمیت کیوں گیا تھا؟ ارے جوتی سمیت اسی لیے گیا تھا کہ تمام عظمتیں نیچے، ملائک نیچے، بیت المعمور نیچے، کعبہ نیچے، رسول جوتی سمیت اسی لیے گیا تھا تاکہ میں خاص کر کے مسلمانوں کو سمجھاؤں کہ مسلمانوں، جب تمام عظمتیں میری جوتی جیسے نہیں تو تم میرے جیسے کیسے؟ گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں گے، گھبرا تو نہیں۔ دیکھیں کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں، جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے میں داد لوں گا کہ میں کہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے پچھلے جملے کہے ہیں، کہاں اب میں آیا قبلہ، میں آیا ہاشم بھائی کا میں مہمان رہا، میں نے دیکھا، اور یہ سارے جانتے ہیں، میں نے دیکھا اندر کارپیٹ بچھی ہوئی ہے، میں نے جوتی باہر اتاری۔ بھائی کیا کہیں گے، کس کو ہم نے بلایا ہے؟ اس میں تمیز بھی نہیں کہ کارپیٹ پر جوتی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں سے اچھی کارپیٹ ہو، لیکن میں اپنے گھر میں جوتی سمیت چلوں تو کیا ہے، کیونکہ میرا گھر ہے۔ یہاں میں نے جوتی اسی لیے جوتی اتاری کہ یہ میرا اپنا گھر نہیں ہے، اور وہاں اپنے گھر میں جوتی سمیت اسی لیے چلتا ہوں کہ میرا گھر ہے۔ پتا چلا رسول عرش پر اسی لیے گئے تھے تاکہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ عرش میرا گھر ہے۔ نہیں، پھر بھی مجھے مزہ نہیں آیا جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ اب پھر تیسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، خاص کر جو میرے بزرگ ہیں ان سے، ایمان سے بتاؤ، جب ہماری بیٹی، ہماری بہن کی شادی ہوتی ہے تو نکاح کس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں گھبرا گئے میرے بزرگ؟ آپ بزرگ ہیں، میں نے کہا جب ہماری بیٹی یا بہن کی شادی ہوتی ہے تو نکاح کس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ باپ کے گھر میں یا دلہا کے گھر میں؟ جو بیٹی کا باپ ہوتا ہے اس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے یا دلہا کے گھر میں پڑھا جاتا ہے؟ کیوں نہیں بات کرتے؟ ارے نکاح جو دلہن کے باپ کا گھر ہوتا ہے، نکاح وہاں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے جو کہا کہ نکاح میں عرش پر پڑھوں گا، اسی لیے کہ عرش محمد کا گھر ہے۔ نعرہ حیدری! تو بھائی گھبرا گیا، میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ قبلہ اتنا جو میں نے سمجھایا، اب قبلہ عرش پر عرش کون؟ عظیم، کریم، مجید۔ عظیم پر پاؤں، عظیم پر پاؤں عظیم کے، مجید پر پاؤں مجید کے، کیا کہنے، کریم پر پاؤں کریم کے۔ اب ہم اللہ نے بتا دیا عبدالحکیم، ابھی تو میں نے تمہیں آسان کر دیا کہ قرآن کس سے پوچھو۔ قرآن نام ہے رسول کے وجود کا، وہ ہے کریم، عرش بھی ہے کریم۔ اب کریم کے پاؤں کریم پر، عرش ہے مجید، قرآن ہے مجید، مجید کے پاؤں مجید پر، قرآن ہے عظیم، عرش ہے عظیم، عظیم کے پاؤں عظیم پر۔ عبدالحکیم اگر آپ قرآن پوچھنا ہو تو ان سے پوچھو جن کے پاؤں مہر نبوت پر ہو۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! گھبرائیں نہیں میرے بھائی، گھبرائیں نہیں میرے بھائی۔